مولا مولا آج کی ہماری ویڈیو جنگ خیبر پر ہے، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو آپ اللہ کے دین کو پورے عرب میں پھیلانے لگے۔ اللہ کے کرم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھ کر لوگ مسلمان ہونے لگے، لیکن عرب میں کچھ علاقے ایسے تھے جہاں مسلمانوں پر اب بھی ظلم جاری تھا، اور ان علاقوں میں سے خیبر ایک ایسا علاقہ اور ایک قلعہ تھا جس میں مشرک اور کفار رہتے تھے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر والوں کی اصلاح کے لیے مدینے والوں کو کہا کہ چلو مل کر خیبر والوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1565 اسحاق کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ خیبر جو مدینے سے 171 کلومیٹر دور شمال میں ہے۔ آپ جب خیبر میں پہنچے تو وہاں کچھ منافقین نے آپ کے آنے کی خبر پہلے ہی پہنچا دی تھی۔ اب خیبر والے اپنے قلعے پر کھڑے ہو کر یہ کہنے لگے کہ اے محمد، یہ مٹھی بھر لوگ لے کر آپ یہ قلعہ فتح کرنے آئے ہو، اور کہنے لگے کہ کیا آپ مرحب کی تلوار سے واقف نہیں ہیں؟ کیا آپ حارث کی تلوار سے واقف نہیں ہیں؟ آپ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ سب کے سب مارے جاؤ گے۔ اب اللہ کے رسول نے فرمایا، اپنی جھوٹی طاقت پر غرور کرنے والوں سن لو، ہم یہ قلعہ 40 دن میں فتح کریں گے۔ اب اللہ کے رسول نے خیبر کے تھوڑے ہی دور خیام لگانے کا حکم جاری کیا۔ اب خیبر والوں نے کہا، اب دیر کس بات کی ہے، اب چلو ان مٹھی بھر لوگوں کو مار دیتے ہیں۔ مرحب نے کہا، ٹھہر جاؤ، ان کا نبی کہتا ہے کہ 40 دن میں ہمارا قلعہ فتح کرے گا، ہم دیکھتے ہیں 40 دن میں کیا ہوتا ہے۔ جب 40 دن کے بعد یہ قلعہ فتح نہیں ہوگا تو ہم کہیں گے کہ ان کا نبی بھی جھوٹا اور ان کا دین بھی جھوٹا۔ اب ہر روز مختلف اصحاب علم اٹھا کر جاتے، اور جیسے ہی قلعے کے قریب پہنچتے تو مرحب کو دیکھ کر واپس آ جاتے، اور مشرک ہنستے، یہاں تک کہ 39 دن گزر گئے اور مسلمانوں کے پاس جو جو کھانے کی چیزیں تھیں وہ سب ختم ہو چکی تھی۔ مسلمان بھوک سے پریشان ہونے لگے اور بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ، یہ قلعہ فتح کرنا ناممکن ہے، کیونکہ ان کے پاس مرحب ہے جس سے کوئی بھی جیت نہیں سکتا۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل 40واں دن ہے اور کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، جو غیر فرار ہوگا، اس کے ہاتھوں میں اللہ کی طاقت ہوگی اور وہ یہ قلعہ فتح کرے گا، اور وہ مرحب کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا۔ اب رات ہوئی، اللہ کا رسول اللہ کی عبادت کر رہے تھے، اللہ سے مدد مانگ رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے محبوب، اللہ کا حکم ہے کہ پکارو علی کو۔
تم اس کو ہر مصیبت میں اپنا مددگار پاؤ گے۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اصحاب سے کہنے لگے کہ علی کہاں ہے؟ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ مدینے میں ہیں۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے خبر ملی ہے کہ عنقریب علی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ مولا علی علیہ السلام کا نام سننا تھا کہ اصحاب خوش ہونے لگے۔ بس کچھ دیر بعد مولا علی علیہ السلام آئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا اے میرے مولا کیا حکم ہے اپنے اس غلام کے لیے؟ اب اللہ کے رسول نے فرمایا اے علی علم لو اور جاؤ یہ خیبر کا قلعہ فتح کر کر آؤ۔ اب مولا علی علیہ السلام علم لے کر خیبر کی طرف گئے اور وہ علم پتھر پر گاڑ دیا۔ اب مرحب کے بھائی حارث نے مرحب سے کہا اسے میں ابھی مار کر آتا ہوں۔ اب حارث تلوار لے کر قلعے سے باہر آیا اور کہنے لگا میں حارث ہوں، اگر تم بھاگنا چاہتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ اب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص نہ ہم بھاگنے آئے ہیں نہ ہم کسی کو قتل کرنے آئے ہیں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنی اصلاح کرو اور اللہ کے دین کو قبول کرو۔ اب اتنی دیر میں حارث نے امام علی علیہ السلام پر وار کیا تو مولا علی علیہ السلام نے اس وار کو روکا اور ایک ہی وار میں حارث کو فنار کر دیا۔ جب یہ منظر مرحب نے دیکھا اس نے کہا میری تلوار لاؤ۔ اب مرحب تلوار لے کر خیبر کے قلعے سے باہر آیا اور کہنے لگا زمین خیبر کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج اس کے سینے پر مرحب آیا ہے، میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا ہے۔ اب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا زمین خیبر کو معلوم ہونا چاہیے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اب مرحب یہ نام سن کر سوچنے لگا کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ تجھے جو مارے گا اس کا نام حیدر ہوگا، سب سے لڑنا، لیکن جس کا نام حیدر ہوگا اس سے نہ لڑنا۔ اب قلعے کے لوگوں نے آوازیں دی کہ اے مرحب اسے مار دو، اے مرحب اسے مار دو۔ اب مرحب نے تلوار نکالی اور مولا علی علیہ السلام پر وار کیا۔ امام نے اس کے وار کو روکا۔ اب مرحب نے دوسرا وار کیا، امام نے پھر اس وار کو روکا۔ جب مرحب نے تیسرا وار کیا تو مولا علی علیہ السلام نے وار کو روک کر پلٹ کر ایک ایسا وار کیا جو سر سے لے کر پاؤں تک تھا اور مرحب کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ اب مسلمان اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے اور خیبر والے رونے لگے۔ اتنی دیر میں خیبر والوں نے خیبر کا دروازہ بند کرنے لگے، جس دروازے کو 40 افراد ایک طرف سے اور 40 افراد ایک طرف سے بند کرتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام اس دروازے کے قریب گئے، اس دروازے کو اٹھایا اور آدھا دروازہ ہوا میں بلند کیا اور آدھا دروازہ اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور تمام مسلمانوں سے فرمایا کہ جاؤ قلعے کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب سارے مسلمان قلعے کے اندر
داخل ہو گئے، اور اس طرح یہ جنگ خیبر بھی مسلمانوں نے فتح کر لی، اور اس جنگ کی فتح کا صحرا بھی مولا علی علیہ السلام کے سر آیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔